بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 8 ظہور قدسی۔ یہ عام الفیل ہے۔ ابرہہ کی تباہی کو صرف 50 دن گزرے ہیں۔ لوگ ابھی تک اس عظیم تباہی کی داستانیں سنایا کرتے ہیں۔ موسم بہارا اپنے جوبن پر ہے۔ جنگل میں جڑی بوٹیاں سرسبز ہیں۔ طرح طرح کے پھول دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ کہیں کہیں رویدگی بھی نظر آنے لگی ہے۔ ہواؤں میں مستی کی سی کیفیت ہے۔ وادی مکہ پر بہار ہے۔ آج دوشنبہ ہے۔ مکہ کا بوڑھا سردار کعبۃ اللہ کے طواف میں محو ہے۔ اس پر وارفتگی کی سی کیفیت طاری ہے۔ اس عالم میں اس کی نگاہیں اچانک حرم کعبہ کے دروازے کی طرف اٹھتی ہیں۔ ان کے مرحوم بیٹے سردار عبداللہ کی کنیز برکہ دیوانہ وار بھاگتی چلی آ رہی ہے۔ وہ زیر لب گنگناتے ہیں۔ برکہ بالکل قریب آ جاتی ہے۔ اس کا سانس پھولا ہوا ہے۔ چہرہ گلنار ہو رہا ہے۔ وہ سردار مکہ کو کچھ پوچھنے کا موقع دیے بغیر بے اختیار پکار اٹھتی ہے۔ سردار مبارک ہو، مالکن حضور کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ہاں بیٹا، بہت ہی خوبصورت۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں۔ وہ کچھ سنے بغیر کہے جا رہی ہے۔ سردار، مالکن حضور نے آپ کو بلایا ہے، جلدی چلیے، میں جا رہی ہوں۔ آہا، بچہ کتنا پیارا ہے۔ چاند سا چہرہ، سرمگی آنکھیں، نہایت صاف ستھرا بدن۔ سردار، اس سے عجیب بھینی بھینی خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ مالکن حضور کا سارا کمرہ مہک اٹھا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس میں بجلیاں سی کوند رہی ہیں۔ بوڑھے سردار کے لیے وفور مسرت سے سانس لینا دوبھر ہو گیا ہے۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے ہیں۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر کعبے کا غلاف تھام لیتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، یا اللہ، تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں؟ تو نے مرحوم عبداللہ کے گھر میں چراغ روشن کیا ہے، آمنہ کو بیٹے سے نوازا ہے، مجھے بڑھاپے میں سہارا دیا ہے۔ یا اللہ، تو اس کی حفاظت فرما۔ وہ تھوڑی دیر تک زیر لب دعا کرتے رہتے ہیں، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ آج مکہ معمول سے زیادہ حسین اور بیت اللہ بے حد پرجلال دکھائی دیتا ہے۔ ہواؤں میں کیف و مستی کی لہریں ہیں۔ فضا خمار آلود ہے۔ آسمان جاذب نظر اور ماحول پرکشش ہے۔ اور جناب عبداللہ کا وجدان بیدار ہے۔ وہ حرم کعبہ کی سرگوشیاں سنتے ہیں جو کہہ رہا ہے، آج وہ پیدا ہوا ہے جس کے انتظار میں کائنات صدیوں بےتاب رہی ہے، جس کی جھلک دیکھنے کو ستارے مضطرب، مہتاب بے قرار اور آفتاب سدا گردش میں رہا ہے، جس کے پاؤں چومنے کے لیے زمین کا ذرہ ذرہ چشم برآ ہے، اولاد آدم لاکھوں سال سے جس کے منتظر رہی ہے، نفوس قدسی جس کی شہادت دیتے چلے آئے ہیں۔ وہ غریبوں کا ملجا اور یتیموں کا ماوا ہے۔ انسانی شرف کو اس سے جلا ملے گی، انسانیت کا احیا ہوگا، مظلوم اس کے سائے میں پناہ لیں گے، سرکشوں کی گردنیں جھک جائیں گی، جہالت کی تاریکی دور ہوگی، جس کے نور سے ارض و سما کا گوشہ گوشہ منور ہوگا، جس کی روشنی میں بھٹکے ہوئے راہ پائیں گے۔ سردار مکہ آپ کو مبارک ہو، رحمت للعالمین کا نور آپ کے گھر میں ذوفشاں ہوا ہے۔ سردار عبدالمطلب سید آمنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسی بھینی بھینی خوشبو ان کا استقبال کرتی ہے جس سے وہ آج تک ناآشنا تھے۔ وہ اس کمرے سے باہر ہی رک جاتے ہیں جس میں سیدہ آمنہ پلنگ پر دراز ہیں۔ انہیں بوڑھے سردار کے آنے کی اطلاع ملتی ہے تو برکہ کے ذریعے
مبارکباد کا پیغام بھیجتی ہیں اور ساتھ ہی اندر آنے کے لیے کہتی ہیں۔ جناب عبد المطلب کمرے کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ ان کی بہو ایسے موقع پر بھی صحت مند نظر آتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر نومولود کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ نہایت خوبصورت چہرہ، سرمگی آنکھیں، چمکتی ہوئی پیشانی اور معطر بدن دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ فرتے محبت سے بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، پھر سینے سے لگائے ہوئے بیت اللہ میں آ جاتے ہیں اور وہاں تھوڑی دیر تک دعا مانگنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ ہاشم کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے کی ولادت پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ یہ خبر سنتے ہی اپنے آپ آقا کے پاس بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور اسے بھتیجے کی خوشخبری دیتی ہے۔ متمول چچا فرت مسرت سے کہتا ہے، صوبیہ، تم نے مجھے بھتیجے کی خوشخبری دی ہے، میں تمہیں آزادی کا پروانہ دیتا ہوں، جاؤ، تم آج سے آزاد ہو۔ صوبیہ پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اسے شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے، اس لیے سمن بکمن کھڑی آقا کا منہ تک رہی ہے۔ ابو لہب اس کی یہ حالت دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی حالت بدل جاتی ہے تو آقا سے پوچھتی ہے، آقا، کیا آپ نے واقعی مجھے آزاد کر دیا ہے؟ ابو لہب: ہاں، اپنے بھتیجے کے صدقے میں تجھے آزاد کر دیا ہے۔ صوبیہ: میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ ابو لہب: جب تک آمنہ اپنے بیٹے کے لیے دائی کا بندوبست نہ کر سکے تم اس کو دودھ پلاؤ۔ صوبیہ: میں نے 2 سال قبل آپ کے حکم سے آپ کے ننھے بھائی حمزہ کو دودھ پلایا، اب آپ کے بھتیجے کو بھی خوشی سے پلاؤں گی۔ ابو لہب: میں تمہیں اس کی مزدوری بھی دوں گا۔ صوبیہ: خدایا آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے۔ سیدہ آمنہ 3 روز تک اپنے لال کو دودھ پلانے کے بعد اسے صوبیہ کے سپرد کر دیتی ہیں۔ سردار، آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب: محمد۔ لوگ یہ نام سن کر تعجب کرتے ہیں۔ بہت عجیب و غریب نام ہے، ایک آدمی کہتا ہے۔ ہاں، بہت ہی عجیب و غریب، دوسرا بول اٹھتا ہے۔ اتنے میں کوئی پوچھتا ہے، سردار، آپ نے مروجہ خاندانی ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں پسند کیا ہے؟ عبد المطلب: میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی تعریف کا مرکز ہو، آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی پیارا ہو اور مخلوق کو بھی۔